جلتے بجا
چاند اور ستارے سورج کو دیکھ کے ہدایت پیش کرنا اور پھر اہل کعبہ کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا اور انداز تبلیغ بیان کیا تھا۔ اور آج انشاءاللہ العزیز ذوالحجہ المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ واقعے کے واقعات انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ذوالحجہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور اسی مہینے میں وہ مبارک ایام ہیں کہ 8 ذوالحجہ، 9، 10، 11 اور 12 خصوصی یہ 5 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور حج کے ارکان بھی انہیں 5 دنوں کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ تو حجاج کرام کے قافلے حرم شریف کی سرزمین میں پہنچ چکے ہیں۔ عنقریب کچھ دنوں کے بعد فریضہ حج ادا کریں گے اور حج کا احرام باندھیں گے اور لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی سزائیں پوری دنیا کے اندر مجھے خاص کر حاجی جب احرام باندھتا ہے تو یہ تلبیہ پڑھنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور دوسرے ممالک کے اندر 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ تو ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مبارک فرمایا۔ جتنا ہو سکے تکبیرات کریں، جس قدر ہو سکے عبادت کریں، جس قدر ہو سکے ذکر اللہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں تاکہ ان مبارک ایام کی برکتیں ہم اپنے نامہ اعمال میں دکھوا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان ایام کی قسم کھائی، فرمایا والفجر والیال عشر کہ رب کائنات پروردگار عالم فرماتا ہے مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، والفجر اور عید قربان کی قسم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ نعمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ حج بیت اللہ اور سرکار دو عالم نور مجسم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اور ان گناہگار آنکھوں سے سنہری جانیوں کا دیدار نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورۃ الانبیاء اور آیت کریمہ 57 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پچھلے بیان میں یہ ذکر ہو چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اے میرے چاچا، میں تجھے اور تیری پوری قوم گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ان تتخذوا اصناما آلہۃ کہ تم ایک پروردگار یکتا کو چھوڑ کر غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور بڑی بے وقوفی کی اس سے بڑی علامت کیا ہوگی کہ اپنے ہاتھ سے ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے یہ تراشی ہوئی مورتیاں اور یہ بت یہ کبھی بھی خدا بننے کے لائق ہو سکتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اپنے چاچا کو اہل بابر کو وصیت کرتے رہے
لیکن وہ لوگ جن کی عقلوں کے اوپر اور عاقل کے اوپر کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں اور پردے پڑ چکے تھے اور ایسی مہریں لگ چکی تھی کہ حقیقت بھی نگاہ ہوئی، وہ خسرت سے محروم کر دیے گئے اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ نبی پاک کے دور کے کاموں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ بھی ہم نے مہر لگا دی۔ یہ دنیا جہان کی باتیں سنیں گے لیکن حق اور حقیقت سننے سے یہ محروم کر دیے گئے۔ وعلی ابصارہم، ہم نے ان کی آنکھوں پہ بھی مہریں لگا دی، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح مکے کے کافروں نے حضور کو دیکھا تو کہنے لگے ہمارے جیسے ہیں، پہچان کر سکے نہیں۔ ان کی قوت بصارت تھی لیکن بصیرت کی حقیقت سے ناشنا تھے، دیکھتے ہوئے بھی وہ محروم ہو گئے کہ حق کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ فرماتا ہے غشاوہ، ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے انداز میں کوئی فرق نہیں تھا۔ نبی کی آواز بھی سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، نبی کا لہجہ انداز بھی سب سے جدا گانا ہوتا ہے، نبی کا انداز تبلیغ بھی سب سے انوکھا اور نرالا ہوتا ہے، اور نبی کی آواز میں کشش، سوز و گداز بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنے انبیاء ہیں وہ عام امتیوں سے افضل ترین ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے انداز اپنائے، ہر طریقہ اپنا لیا، لیکن ان کے اوپر وہ کارگر ثابت نہ ہو سکا، اور جب آپ بالکل ان کے ایمان نہ لانے سے دل برداشتہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا پھر ایک آخری طریقہ ہے، اس کو اپنا لیتا ہوں، شاید یہ کارگر ثابت ہو جائے۔ اور ان کے دلوں میں آپ لوگ ادھر توجہ کریں، یا کبھی پڑھتے چلتے نہیں تھے کیا، ادھر توجہ کرو، تقدیر کی کرنے کا تو یہ عمل میں ایسا کروں کہ شاید اس سے یہ کارگر ثابت اور ان کی توجہ ہو جائے اور یہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَتَاللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ بعد نے لکھا کہ میں تمہارے بتوں کے لیے بچار چلوں گا۔ تو تتا جو تھا ہے یہ قسمیاں کہلاتا ہے۔ تو یہ جب تنا میں کا استعمال ہو جائے تو یہ قسم ایسی ہے جو جرت اور بہادری کے اوپر اشارہ کرتی ہے، یعنی بڑی جرت مندانہ انداز کے اندر اور اللہ کی محبت کے جوش میں آ کر آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں
لا، یہ با قسمیاں، واللہ یہ بھی با قسمیاں، تلا یہ تا قسمیاں، کہتے ہیں باللہ واللہ تلا، یہ سب لفظ قسم کے لیے آتے ہیں، لیکن جو تا قسمیاں آ جائے تو یہ سب سے زیادہ سخت ہے کہ جرت مندانہ قدم اٹھانا، لیکن کبھی تا عام قسم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یہ علیحدہ پیسے ہیں، نحوی پیسے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ موٹی بات کرتا ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، مجھے اللہ کی قسم ہے تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، بعد اس کے کہ جب جا چکے ہوگے پیٹ پھیر کر۔ تو حضرت کو پتا تھا کہ ان کا ایک تہوار ایسا آتا ہے کہ یہ عید مناتے ہیں، اس عید کا نام انہوں نے رکھا تھا مہر جان، یہ کہنا مہربان لفظ، تو اس کے مقابلے میں ایک آتا ہے مہر جان، تو مہر جان ان کی عید کا نام تھا، یہ بابل سے 3 میل دور ایک میدان تھا، یہ سارے وہاں اکٹھے ہوتے اور اکٹھے ہو کے کھیل تماشا کرتے، کھیل کود کرتے، اور ایک تخت لگایا جاتا، بڑا تخت سجایا جاتا، اس کے اوپر نمرود کو بٹھایا جاتا، تو پہلے جو جا کے بتوں کے آگے وہ سجدہ رے ہوتے تھے، لیکن مہرجان عید کے میدان کے اندر عید کے تہوار پہ وہ قطاریں لگا کے آتے تھے اور نمرود کو سجدہ کرتے، تو سجدہ کر کے وہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہمارا بڑا خدا الیاذ باللہ تعالی هذا الکفر، ایسے عمل جو ہیں وہ کفر ہوتے ہیں، تو اس لیے سجدہ کسی بندے کو ہو سکتا نہیں، بعض لوگ مداروں کو سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بعض لوگ اتنا جھکتے ہیں پیر کے سامنے کہ سار بالکل زمین میں لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور بڑی اس کے اوپر لوگ دلیلیں دیتے ہیں، تعمیلیں کرتے ہیں جائز کرنے کے لیے، لیکن صورت مسئلہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ کسی بندے کو، کسی مزار کو، کسی پیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حقیقت یہ عالم ہے کہ میرا بیان ہر جگہ پہنچتا ہے، سنتے ہیں لوگ، پیر بھی سنیں گے، مولوی بھی سنیں گے، لیکن اگر وہ مخالفت کریں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو حقیقت پیر ہوں گے، اہل علم ہوں گے، وہ کبھی انکار نہیں کریں گے کہ مسئلہ صحیح بتایا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر عورت کو حکم دیتا وہ اپنی اور اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن عورت بھی اپنے شوہر کو سجدہ کر سکتی، اور آج فتنوں کا دور ہے، فتنے ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے، ایسے فتنے ہیں، تو اس پر فکر دور میں تو اور تھوڑا محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھو یہ حماقتیں، یہ بے وقوفیاں، یہ خرافاتیں تمہیں لے ڈوبے، تو پیر کے سامنے جھکنا اس طرح کہ اس کے پاؤں کو چوم لینا ہے، بالکل سجدے کی صورت بنا لینا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ پیر بھی سجدے کرا، اور کئی ایسے ہیں میں نام نہیں لیتا، ان سے پوچھتے مفتی صاحب مسئلہ بتائے تو شرم کے مارے ہمارے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں، ہم کیا جواب دیں؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ پیر کی گدی میں بیٹھے تو سجدے کرواتے ہیں، جب جو صحیح پیر ہے ان کا یہ عمل نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی سجدہ کرایا، ہاں بزرگوں کے ہاتھ چومنا یہ اور بات ہے، ماں کے پیر چومنا اور بات ہے، باپ کے ہاتھ چومنا
جا رہا ہوں میلے میں جا رہا ہوں، تو بیٹا تم بھی چلو۔ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف ایسے اشارہ کیا جس طرح وہ جوتشی اور اس وقت کے جو پنڈت تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے یا چاند کی یا سورج کی، تو وہ انداز بنایا فنظر نظرة في النجوم کہ آپ فرمانے لگے کہ میں نے بھی نظر کی اور میں نے بھی اس ستارے کو دیکھا۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فلاں ستارے کو دیکھیں، جیسے زہرہ ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، تو اگر مشتری کو دیکھ لیا جائے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جو بیمار ہو جاتا تھا اس کو وہ عید میں لے جاتے نہیں تھے۔ فقال انی سقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تمہارے عقیدے کے مطابق آپ نے تعریض والا کلام کیا نا، بیمار تو نہیں تھے لیکن ایسا انداز بتایا کہ ان کو لگے مسئلہ بھی حل ہو جائے اور وہ بھی ان سے بھی جان چھوٹ جائے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے ستارے کو دیکھ لیا ہے اور میں بھی بیمار ہونے والا ہوں۔ انسان کبھی تو زندگی میں بیمار ہوتا ہی ہے نا، بیمار ہونے والا ہوں، تو اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیل اللہ نے 3 کلام ایسے کیے ہیں تو ظاہری تو وہ کسم لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ سچے، وہ سچا کلام ہے۔ کیوں؟ جھوٹے کے اوپر اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، مرسلین معصوم ہوتی ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں ہے، بلکہ وہ تو گناہوں سے روکتی ہے، تبلیغ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ گندی عادتیں چھوڑ دو۔ تو جو خود منع کرے وہ خود کیسے کر سکتے؟ کوئی کلام یوں آپ نے کیا، اس کو کہتے ہیں تعریف والا کلام، توریہ کی بات کہتے ہیں اس کو، ہے اسی سے کچھ لوگوں نے یہ تقیے کا مسئلہ کر لیا، تقیہ کرنا، پر ادھر نہیں جانا چاہتا، مسئلہ رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی کلام کیا، چاچا سمجھ گیا، کہنے لگا بھتیجے ایسا کر کے یہ چابیاں لے لے اور ہمارے گناہوں کا بڑا خیال کرنا۔ اچھا فکر نہ کر، ایسا خیال کرو گا خوش ہو جائے، خیال کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ چلے گئے اپنی عید منانے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لاڑا لے کے بت خانے میں داخل ہوئے، وہاں تو اور ہی منظر تھا، کچھ ایسے بت تھے جو ستاروں کی مثل تھے، کچھ ایسے بت تھے جن کے منہ شیر کے منہ کی طرح، کچھ مختلف درندوں کی صورت میں، اور بڑا وہ جو تھا وہ انسانی صورت کا تھا، جیسے بہت پہلوان بیٹھا ہوا ہے۔ دائیں بائیں مختلف دھاتوں سے بنے ہوئے، کانسی سے، تانبے سے، جس سے، سونے سے، چاندی سے، پتھروں سے بنی ہوئی مورتیاں۔ جو بڑا تھا نا 36 ادھر رکھے ہوئے تھے، خدا 36 ادھر رکھے ہوئے۔ جو بڑا تھا نا اس کی آنکھوں میں سرخ یاقوت لگے، جو رات کی تاریکی میں چمکتے تھے۔ ایسی خدا بنا کے کپڑے کو آ کے انہوں نے بٹھایا۔ سو کیسی ہے دیوا قوم تھی، اور پھر ان کو کپڑے بھی پہنائے، ان کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی، کھانے رکھے ہوئے، اور عقیدہ یہ ہے، ان کا ذہن یہ ہے کہ جب ہم آئیں گے تو خداؤں کی برکتیں ان کے اندر چلی گئی ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کافروں کا عمل ایسا کرنا جو جائز نہیں ہے،
اور اس عمل کے ساتھ مسلمان کوئی عمل کرے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی وہ نمرودی قوم کی ایجاد کی کوئی طریقہ ہے۔ تو یاد رکھو مسلمان کے عمل کو اللہ نے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرایا۔ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان کا اچھا عمل نیکی قبولیت کا درجہ، بعض نیکیاں ایسی کہ 700 بعض 1400 بعض اس سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بتوں کے سامنے کھانا رکھتے تھے کہ تم سوئم اور پیتا کرتے ہو، تم بھی سامنے کھانا رکھ لیتے ہو، اور پھر بات ہو یہ تو سمجھو کہ وہ کافر تھے اور مسلمان ہیں۔ منتر پڑھنا آرام ہے، قرآن پڑھنا شفا ہے، قرآن پڑھنا رحمت ہے۔ تو اس طرح کی دلیلیں دے کے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں، تو یہ اچھا کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں خارجیوں کی نشانی یہ ہوگی کہ جو ایسے کتوں کے لیے نازل ہوئی ہے وہ اٹھا کے مسلمانوں پہ لگائیں گے، فٹ کریں گے، یہ اس میں فٹ کریں گے، فٹے منہ نہ جو ایسا عقیدہ رکھے اور ایسی تعلیمیں کرے۔ تو یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانے بھی رکھے ہیں اور مٹھائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں پتہ تو تھا حضرت کو، کھاتے کیوں نہیں ہو، تھوڑا کھاؤ، مٹھائیاں پڑی ہیں، کھانے پڑے ہیں، بے وقت لوگ کھاؤ۔ لیکن وہ کیسے جواب دیں؟ آپ یہ عمل جو کہہ رہے تھے کہ کھاؤ، وہ اس لیے کہہ رہے کہ پتہ تو تھا، لیکن تسلیم کر رہے تھے جب ان تک یہ بات پہنچے گی تو ان کو بتاؤ کہ میں نے تو ان کو کہا ہے کھاؤ، تو لیکن یہ کھا سکے نہیں ہے۔ آپ جو بلاڑا دیا اور ان کی چھترول شروع کر دی، ان کی درگت بنانا شروع کر دی، فرمایا سب کو چورا چور کر دیا۔ کسی کا جوش میں آئے نا، اللہ کی محبت جب جوش میں آتی ہے نا تو کیا کہے، اور پھر نبی کے اوپر اللہ کی محبت اور توحید کا جب جلال طاری ہوتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ والوں اور ایمان والوں کی حالت یہ ہے وہ سب سے ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مثال دیتے اور بات کو آگے بڑھاتا، سنو اور ایمان کرتا، موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ جا رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنا کریں باتوں، اور برا ہوتا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میرے پاس آئیں اور سیکھیں اور درس میں بیٹھیں۔ ایک دن ملتا ہے وہ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کو توجہ سے سن لیا تاکہ میرا دل بھی خوش ہو جائے جو میں اتنی محنت کرتا ہوں آپ توجہ سے سن۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، موسیٰ علیہ السلام سے ایک نوجوان ملا، کہا حضرت آپ جا رہے ہیں، رب سے میرا سلام عرض کیجیے گا اور کہیے گا کہ رب سے بات عرض کیجیے گا میری کہ مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ دے دے۔ کیا دے دے؟ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک قطرہ مجھے عطا فرما دے۔ آپ نے جا کے عرضی پیش کی، اللہ نے محبت کا قطرہ دے دیا، یا قطرے کا بھی پتہ نہیں کتنا حصہ دیا۔ کلیم اللہ علیہ السلام واپس آئے، راستے میں دیکھا وہ نوجوان ایک چٹان کے اوپر کھڑا ہے اور آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکم، اس نے کوئی بھی جواب نہیں، خیر اس کو سلام دیا، کوئی جواب نہیں، پھر پکڑ کے یہ لایا، پتہ نہیں ہم ہی ہو گیا ہو، پھر بھی ہلا نہیں۔ اب آ گئی ہے کلیم اللہ علیہ السلام، میں نے اپنی محبت کا ایک قطرہ اسے عطا کر دیا ہے، اب یہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، میری محبت انہی کے اندر محو رہے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی محبت دے دی ہے۔ تو یہ ایک مومن کی شان ہے، کام بندے کی، جب اس کو محبت ملے تو اس کی یہ عادت ہے۔ تو خلیل اللہ ہونا تو اس پوری کائنات میں ایک ہی ہوا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بڑے ہی جلال کے اندر آ گئے، اللہ کی توحید اس کا دریا آپ کے دل کے اندر ٹھنڈے پا رہا تھا اور اس کی لہریں اٹھ رہی تھی جو دماغ کو روشن کرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سب کو پاس پاس کر دیا، کسی کا ہاتھ گیا، کسی کا سر گیا، ٹانگ گئی، اور بڑے کو
فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا قَلِيلًا لَهُمْ، فرمایا کہ جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، جو ان سب کا بڑا تھا شاید اس سے کچھ پوچھے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب جب آئے نا عید سے واپس اور کہا کہ اب کھانے بھی متبرک ہو چکے ہوں گے، مٹھائیاں بھی متبرک ہو چکی ہوں گی، خداؤں کی برکتیں آ چکی ہوں گی ان کے اندر، تو وہ کھائیں گے مزے سے۔ تو جیسے ہی آئے جو دیکھا کہ خداؤں کا بیڑا گرک ہو گیا، دیکھا کہ کسی کا سر نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، اور بڑے کو اس لیے نشانے پہ چھوڑ دیا شاید کہ پرانا دبا ہوا غصہ نکال دیا، سب کا ٹینٹا اسے نیلے نہیں نکال دیا ہے کہ یہ کیوں میرے کھانے میں شریک ہوتے۔ بہرحال جب آئے تو حشر و نشر دیکھا، اس بیوہ کو قوم کہنے لگی قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بولے کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے، یہ کام ہمارے معبودوں سے کس نے کیا؟ یقیناً وہ تو البتہ ظالم ہے ظالموں میں سے، جبکہ یہ بدبخت ظالم خود ہوئے، نبی کو ظالم کہہ کے یہ خود ظالم ہو گئے۔ یاد رکھو نبی کبھی بھی ظالم نہیں ہوتا، نبی ہمیشہ رحیم و کریم ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، اللہ اس کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، اگر غور کرو، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، فرمایا یہ اللہ کی جو رحمت ہے نا سرکار دو عالم کی صورت ہے، یہ اس ہستی کی وجہ سے آپس میں شیر و شکر ہے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا یہ فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، یہ کرم محمد مصطفیٰ کی صورت میں نہ ہوتا، تو تم بڑے ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ نبی ظالم نہیں ہوتا، نبی جہالت زدہ نہیں ہوتا، نبی شیر و شکر ہوتا، نبی اللہ کی رحمتوں کا محو و برکت ہوتا، خدا کے نور کا قدر ہوتا ہے۔ یہی تو تھی تعلیم کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا سارے مسلمان ایسے جیسے کندی کے دندان کے ہیں، ان کو ایسے پڑو دیا جیسے تسبیح کے دانوں کو ایک لڑی میں پڑو دیا جاتا۔ کبھی کسی عاشق نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں جب گرے کوئی نیا تھام میں، جب گرے کوئی نبی کے نام نے، بولو
مجھے بھی موقع مل جائے اور بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے، میں سب کو لاجواب کروں۔ تو آپ نے یہ عمل اس لیے کیا، وہ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے اور ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برابر کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے یہ بتوں کی مورتیاں یہ تمہیں کچھ پیدا نہیں دے سکتی ہے۔ اور جوانی ابھی بعد نے کہا کہ عمر مبارک 16 سال، ابن جریر نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 26 سال، اتنی تھی 26 سال عمر تھی، 16 سال ہو یا 26 سال ہو، لیکن نبی جیسی دلیری کسی کو نہیں ملتی ہے، نبی کسی سے نہیں ڈرتے، اس لیے اہل اللہ کلمہ حق کو ہر وقت بلند کرتی ہے ظالم اور جابر کے سامنے، اور بادشاہ کے سامنے اس وقت بات کرنا، اس پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا نا، اور پوری روئے زمین اس نے پتہ کی ہوئی تھی، کتنی فوجیں ہوں گی اس کی، کتنا اس کے پاس جنگی حرم ہوگا، کتنی طاقتور فوجیں ہوں گی، اور پھر اس کو للکار دینا ایک نوجوان کا، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ہر ایک کے پاس کی باتیں سارے کر لیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ بات کرنا بڑا ہی مشکل ہے، یہاں تک کہ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، بولے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں، یہاں تک کہ اب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دربار میں آئے اور نمرود کو سجدہ نہیں کیا، کھڑے رہے اور سلام بھی نہیں کیا، کافر کو سلام کرنا جائز نہیں۔ ہاں ایک مسئلہ ہے کہ کئی کافر بھی بیٹھے ہوں اور مسلمان بھی بیٹھے ہوں، تو صورت مسئلہ کیا، ان کو سلام کیسے کرے؟ تو اس وقت سلام کریں سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، سلام اس پر ہو جو ویسے مسلمان کو سلام کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور یہ دیکھیے، اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ سلام کو ہم کریں، جسے جانتا ہے اس کو بھی کرے، جس کو نہیں جانتا اس کو، لیکن کچھ ایسے شخص ہیں کہ وہاں اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے، جیسے بے نمازی ہو، زانی ہو، سود خور، شرابی ہو، قاتل ہو، تو ان کو سلام کرنا جائز، اور سلام تو رحمت ہے، تو بے نمازی کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، شرابی اور کبابی اور زانی اور سود خور اور قاتل کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں نفرت کے اظہار کا حکم اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر اس سے سلام کے لیے منہ پھیر لو گے تو شاید آپ کے اس رویے سے توبہ طے ہو جائے، سختی کرو، یا الحب للہ، الحب فی اللہ، محبت تو اللہ کے لیے، والبغض للہ، عداوت دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سجدہ نے کیا، سلام نے کیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، نمرود اور اس کے وزیر یہ سمجھے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور ہم سب ہیں، ہمارے دین کے اوپر عمل کرنے والا پورا پابل ہے، شاید یہ میرے دربار کا روح دبدبا دیکھ کے اس کے اوپر تو خوفداری ہو جائے، کوئی کہنے لگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، بولے کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ابراہیم؟ قال بل فعلہ، فرمایا انہیں سے کیوں نہیں پوچھتے، اور جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہو عبادت کرتے ہو بے وقت ہو بدبخت ہو، انہیں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ انہیں سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا، اس کا بڑا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جس کے کولاڑا رکھا ہوا ہے، شاید اسی نے سب کا ٹینٹا نکال دیا۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، تو ایک دم سارے کا جواب ہو گئے، اور جواب ہو تو دے
फराजाऊ, अल्लाह ने खलीलुल्लाह अलैहि सलाम को इल्म मनाजरा में ऐसी कुव्वत दी थी, ऐसे मनाजिर नबी थे, सबको लाजवाब कर। बड़े बड़े इल्म वाले भी बैठे थे, जोशी, मुअम्मरी, नजूमी, पंडित, वो सारे बैठे थे, पर उसके वजीर सभी लाजवाब हो गए। वो जो कहते थे इनके सामने माथे टेको, इनकी इबादत करो, वो भी लाजवाब हो गए, वो पंडित भी लाजवाब हो गए। फराजाऊ इला अंफुसिहिम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े रहे, वो अपने जी में पढ़ते और करने लगे कि नौजवान जो बात कर रहे हैं इसमें वजन है, कोई की बात नहीं। फकारों की तकमान तुम ज़ालिम, बोले तो पहले तो तुमने कहा था नबी को ये जालिम है, और बदबख्तो नफ्स में कहने लगे जालिम तुम ही हो, ये जालिम नहीं है, और ये तो तुम्हारी रुश्तों की हिदायत चाहता है, वो तुमको तोड़ा इसलिए कि शायद तुम इन पागल खुदाओं की बंदगी से निकल के सच्चे रब की तरफ पलटो। जो तुम्हें गुमराही से निकाले और नेकी की तरफ आए, वो तो तुम्हारा मौसम है। और आज सुबह ही मैंने दरसे कुरान में ये आयत पढ़ी थी, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह वाली है मोमिनों का, उन्हें निकालता है अंधेरों से नूर की तरफ, अंधेरों से कुफर अंधेरा, नूर ईमान रोशनी है। इसलिए कहते हैं कि मोमिन जब कब्र में जाता है उसकी कब्र नूरानी हो जाती है, रोशन हो जाती है। क़यामत के दिन आएगा, इसका माथा भी रोशन होगा, जब वो सरात में चलेगा दाएं बाएं इसके नूर ही नूर होगा। तो ये ईमान का नूर होगा, ये अच्छे अमाल का नूर होगा, ये रोज़ू का नूर होगा, और जो ज़कात और तरावी का नूर होगा। बल्कि जब नूर निकलती है ये सारी हर तरह चीजें आ जाती हैं, कब्र में भी आ जाती हैं। इसलिए मोमिनों के नूर से उनके माथे भी तराहुम रुक्कान सुज्जदा, अल्लाह फरमाता है जब उनके चेहरे देखो तो तुम्हें चेहरे तर मालूम होंगे, रोशन मालूम होंगे। फराजाऊ इला अंफुसिहिम, वह लौटे अपने नफ्सों की तरफ और फिक्र करने लगे, बोले बेशक तुम ही सितमगार हो। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, एक रवायत है कि खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये कह के वापस आ गए कि अब जवाब नहीं था, कहा जाओ नौजवान को जाओ। फिर आपस में मशवरा किया है, चाहिए तो ये था कि हमारे हक को कबूल करने के नतीजा साफ सामने था, तो आप चले आए। फिर मशवरा किया, बुलाओ नौजवान को, बुलाओ ताकि हम अपने खुदाओं की मदद करें, वरना ये नौजवान हमारे खुदाओं का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। फिर बुला लिया, और बुला लिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आते, काम क्या बात, कहा आपने उस दिन कहा था कि इनसे पूछो। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, इस बात का जवाब उन्हें सर नीचे करके दिया, ऊपर उठाने के काबिल कहने लगे, सर नीचे किए हुए, लक़द अलिमता मा हाउलाइ यंतिकून, ऐ इब्राहीम तुझे पता है ये बोल भी नहीं सकते, ये जवाब भी नहीं दे सकते। आप मान लिया इस बात, यही बात तो मैं कहता था, ये बोल भी नहीं सकते, आज मुसीबत डाल नहीं सकते, तुम्हारी ये अपनी नहीं डाल सकते, तुम्हारी कैसे डालेंगे हैं? तो याद रखो, इसके अंदर बड़ी गहराइयाँ, अगर इस गहराई में चलो 2 घंटे इसी में चले जाए। तो आपने फिर फौरन जवाब दिया, मान लिया, फिर आपने जवाब दिया, कब काला ताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, तो कहा अल्लाह के सिवा ऐसे तो बोलते हो जो ना तुम्हें नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता, ये नुकसान ना पहुंचाए। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहने लगे, अफसोस है तुम पे, तुम्हारे ऊपर जो बोल भी नहीं सकते, नफा नुकसान के मालिक भी नहीं, फिर ऐसों की इबादत करते, बेवकूफ़ हो तुम
تمہارے اوپر، سوچ ہے تمہارے اوپر۔ یہ اوف کا لفظ جو ہے، اوف فی لفظ، اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ اس کو 6 قراتوں سے پڑھا گیا۔ کتنی قراتوں سے؟ 6 قراتوں سے۔ بہرحال یہ افسوس کے لیے آتا ہے، احساس دلانے کے لیے آتا ہے، ضمیر کو ملامت کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے حواس کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، اور دلوں کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے۔ افسوس ہے تمہارے اوپر، میرا آ جاؤ نا رائے داس کے اوپر، ہدایت کو قبول کر لو، اس رستے پہ آ جاؤ جس طرح میں تمہیں بلاتا ہوں۔ تو جواب تو ہاں میں ہونا چاہیے۔ افلا تعقلون، اگر تمہیں کوئی عقل ہے تو پھر آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے الٹا ہی جواب دیا ہے، کھوپڑیاں ہی الٹی ہو گئی، کیونکہ نبی سے جو ٹکر لی تھی۔ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ نمرود کے دربار میں بڑے بڑے بیٹھے تھے، ایک کرد قبیلے کا ایک شخص تھا، کردی، کیا تھا؟ کرد قوم ہوئی ہے، کردی کا، اس کا نام ہیڈور تھا، یا ہیمن تھا، یا حدیب تھا، اور یہ فارسی نسل تھا کردی۔ تو کون بولا؟ اس کے ساتھ میں باقی بھی سارے بادشاہ بھی بول پڑا، وزیر بھی بول پڑے، بڑے بڑے مشیر بھی بول پڑے۔ اس نے بدبخت نے یہ مشورہ دیا، انہیں جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، ابھی وقت ہے، اس کو جانے نہ دو، خیر کر لو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا۔ تو اس کے کہتے ہی کہا اس کی تجویز صحیح ہے۔ تو اس بدبخت کو سزا کیا ملی؟ جس نے یہ مشورہ دیا تھا گندا نبی کی یہ دعوت اور اس کے اندر دشمنی کرتے ہوئے، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا اور اللہ کی عذاب میں پلٹیاں کھاتا ہی رہے گا۔ تو نبی سے دشمنی کرنے والا فرمایا وہ دنیا ہی کے اندر اللہ کے عذاب میں، یہ بھی یوٹیوب پہ بھی آ رہا ہے اور فیس بک کے اوپر بھی دکھا رہے ہیں، جب سال پہلے جس نے نبی کریم علیہ السلام کے خاکے بنائے اربن فرانس کا وہ شخص تھا، تو اس کو ایسا بجلی کا کرنٹ لگا ہے کہ جل کے وہ بیٹھے بیٹھے کوئلہ ہو گیا۔ آخرت کی سزا تو بھی باقی، اللہ دنیا میں پکڑ کر لے گا۔ یاد رکھو جو نبیوں کی بے ادبی کرے، یا نبیوں کے اصحاب کی کرے، یا اولیاء اللہ کی کرے، وہ پکڑ سے بچ سکتا نہیں ہے۔ اس لیے ایسا لفظ منہ سے نہ نکالو کہ کسی اللہ والے کی شان میں بے ادبی ہو جائے، سوچ سمجھ کے نکالا کرو۔ اس کے اوپر میرے پورا موضوع ہے۔ وانصروا آلہتکم، اب اس نے اعلان کر دیا، ابھی شہر بابل کا ایک پہاڑ تھا جبل کوسی، کاف کو بسم القاف، یہ کاف کو حضرت اسماعیل حقیقت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح بیان کرتے ہیں، بعد میں کوسی کہا لیکن کوسی نہیں، کاف کے اوپر پیش ہے کوسی۔ تو وہ جبل کوسی کے قریب انہوں نے کہا گہرا کھڈا کھودو، اس میں لکڑیاں ڈالو، اور 60 گز اس کو اونچا کیا، اور کہتے ہیں 1 میل تک اس کی لمبائی تھی۔ بعد یہ بیان کیا، پر لکھنے والوں نے لکھا کہ اب اس کے اندر لکڑیاں ڈالتے رہے، اور تو نے منتیں مانی کہ اب بیمار ہے تو ٹھیک ہو جائے گی، تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو چکھا تیار کی جائے ہم لکڑیاں، بعد میں چرخا کاٹ کے دھاگا بیچا، لکڑیاں ڈالی۔ یہ سب بدبخت ہے، اور منتیں بھی غیر شرعی۔ منت وہ ہوتی ہے جو شرعی منت ہو، یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے۔ روزوں کی مان لے، قرآن پاک کی تلاوت کی مان لے، نفل کی مان لے، جس نے بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن و حسین بیمار ہو گئے، 3 روزوں کی منت مان لی، ٹھیک ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھے۔ تو شرعی منت ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، غیر شرعی منتیں ماننا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اب اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر، خچروں کے اوپر لکڑیاں ڈالی گئی۔ اونٹ جو ہے وہ اپنے آپ کے گرا دیتا تھا زمین پہ،
لکڑیاں گرا دیتا، گھوڑے بھی گرا دیتے تھے، گدھے بھی گرا دیتے تھے، کوئی ان کو مارا بھی جاتا تھا وہ پھر بھی لکڑیاں لے کے چلتے نہیں تھے۔ جانور سمجھتے تھے کہ یہ جو کام ہے یہ برا کام ہے، لکڑیاں لادنے میں لے جانے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لکڑیاں کس کے لیے جا رہی ہیں۔ جس طرح ابرا کا تھی کعبۃ اللہ گرانے کے لیے ابرا نے اس کو آگے رکھا، جیسے کعبے کی طرف رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا اور کعبے کو سجدہ کرنے لگ جاتا، جیسے اس کو پیچھے موڑتے وہ دوڑ پڑتا۔ تو فرمایا کہ ہاتھی بھی جنتی، یہ ہاتھی بھی جنتی ہے، اور سابقہ کا کتا بھی جنتی ہے، سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی بھی جنتی ہے، اور نبی پاک جس اونٹنی پہ سواری کرتے تھے وہ اونٹنی بھی جنتی ہے۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں جنہوں نے ادب کیا، نجات پا گئے اور جنت کے حقدار کیے۔ تو میاں صاحب نے یہاں ایک شعر کہا کہ فضل تیرے دی لوہا دریدہ تے لکڑی دے سنگ لگ کے کتے بھی جنتی ہو جاندے نے تے ولیاں نے سنگ لگ کے کیا۔ اونٹ پر اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، صحرا کا بادشاہ کر دیا۔ گھوڑے کی ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مجاہدین کی سواری بننے کا شرف عطا کیا۔ گدھے کی نسل کو بھی باقی رکھا، خچر کی نسل کو بانٹ کر دیا۔ یہ نقطے ہیں، سنو غور سے۔ یہاں تک کہ اب وہ چیخا تیار ہو گئی، اتنی بڑی آگ تھی کہ 7 دن تک جلائی گئی، 100 من مختلف قسموں کا روغن اس کے اوپر ڈالا گیا۔ خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک بڑا کمرہ تھا پہاڑ کے اوپر، اس کے اندر قید کیا ہوا تھا۔ اب اتنی بڑی آگ ہے، اگر 3 میل کے فاصلے کے اوپر بھی، یا فرمایا کے اوپر اتنی آگ کے وہاں پڑ جا رہے تھے کہ اڑتے ہوئے پرندے بھی چل بول کے گواہ کر جائے، اتنی بڑی چیخا۔ آپ بنا تو لی، عقاب ڈالے کیسے؟ اب شیطان آیا نمرود کے پاس، کہا بادشاہ تو کیوں پریشان ہے؟ دیکھا وہ بزرگ بن کے آیا ہے، کہا کہ میں یہ پریشان ہوں کہ ان کو ڈالوں کیسے آپ کے اندر، اور تو کہے کبھی تو میں نے تجھے اپنے دربار میں نہیں دیکھا۔ کہنے لگا بادشاہ تیرا ایک بات بتا دو، میں تیرا پرانا خدمت گزار ہوں۔ شیطان انسانی صورت میں آیا، بڑے تیرے بیوہ کو والے کام کروائے تھے، بڑے گناہ کرائے، تجھے پتا نہیں تیرا پرانا خدمت گزار ہوں، کام یہ میری جان پہ بنی ہے بتا۔ تو دیکھا لاؤ لکڑیاں لاؤ، اس نے ترکیب بتا دی، وہ پرتی جس نے مشورہ دیا تھا جلانے کا اس نے بڑھ دیا، کیونکہ جب یہ لانتی نہیں ہوا تھا نا تو اس نے اس سعادت کے زمانے میں ایک منجنیق دوزخ میں دیکھی، یہ پتھر پھینکنے کا اللہ ہوتا ہے جس کو اردو میں گوپن بھی کہتے ہیں اور پنجابی میں گوانی بھی کہتے ہیں، فلاختن بھی کہتے ہیں اسے۔ برہان کو بنا دی اور کہا اس کے اندر ڈال کے اس نے پتھر پھینکا، اپنے ہدف کے اوپر پورا لگا، قافل کو اچھی کر دی، وہ تو غائب ہو گیا۔ یہاں تک کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان کے پاس مختلف فرشتے آئے، یا اللہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی رو رہے ہیں، آسمان والے فرشتے بھی رو رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرا ایک واحد مواحد ہے جو تیری توحید کے مالا کے علاق جگتا ہے اور تیری توحید کے نغمے بلند کرتا ہے اور کفر کی تاریکیوں میں دین اسلام کی تبلیغ کر کے ایمان کی شمع کو روشن کرتا ہے۔ یا اللہ اس توحید کی شمع کو، توحید کی تبلیغ کرنے والی شمع کو بچا دے۔
میں فرشتوں وہ میرا ایک ہی خلیل ہے، میں اس کا رب ہوں، میں جانتا ہوں، بہرحال میرے نیک بندے جو ہیں مدد کرتے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ اگر مدد وہ لیتا ہے تو لے لو۔ لوگ اسی کو بنا کے کہتے ہیں دیکھو جی نبی نے کسی کی مدد نہیں مانگی تو یہاں غوث اعظم کہتے پھرتے۔ میں کہتا ہوں یہ تو بتاؤ خلیل اللہ جیسا علم کہاں سے لاؤ گے، خلیل اللہ جیسا دماغ کہاں سے لاؤ گے، نبوت کا مقام کہاں سے لاؤ گے، توکل کا اعلیٰ درجہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہے وہ نبی کے برابر کبھی امتی ہو سکتا نہیں ہے، ورنہ ہمیں تو یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو، نماز سے بھی مدد مانگو۔ اور حدیث آتی ہے کہ اللہ والے قیامت کے دن اللہ والے بھی مدد کریں گے اور شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنی مددیں ہیں اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، فرشتہ آیا، حضرت اگر اشارہ کریں تو اتنا میں آواز چلا دوں ہے یہ اڑا کے لے جاؤ۔ کہنے لگا وکیل فرشتہ بارش کا، اتنی بارش برساؤں یہ پانی ہو جائے۔ کہتے حضرت خلیل جبریل آئے، کہنے لگے حضرت آپ کو حکم ہے تو بتائیں، آپ کو حکم نہیں، بس میرا رب بھی جانتا ہے، میں جانوں میرا رب بھی جانتے ہیں، اور میں اس سے سوال نہیں کروں گا۔ رب سے بھی سوال ہے بھائی، اللہ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب مشکل میں ہو تو رب سے مانگو، کیا کرو رب سے مانگو، سوئی تک کی چیز بھی مانگنی ہو تو رب سے مانگ لو۔ تمہارا رب سے بھی نہیں مانگتا، رب سے مانگنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور ایک حدیث آتی ہے، اس صاحب تفسیر روح البیان نے اس کے اندر لکھا، وہ کہتے ہیں صاحب روح البیان کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شغلہ ذکری عن مسألتی آتیت فوق ما آتیت السائلین، جسے میرا ذکر میرے سوال سے مشغول رکھے میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ یہ صاحب تفسیر روح البیان، اس میں عربی کے اندر اصلی تفسیر ہے۔ کہا جب میرے ذکر میں اتنا لگا رہا، میری یاد میں اتنا محو ہوا، اسے مانگنے کا بھی خیال نہ رہا۔ اب یہ نہیں کہ زبردستی امام نے سلام پھیرا تو وہ مانگا ہی نہیں، اٹھ کے چلے گئے، یہ مقام تمہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ پھیر کے جانے والوں، یہ خلیل اللہ کا مقام ہے یا اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ میں جو میرے ذکر میں شامل رہا، قرآن کی تلاوت میں رہا، اللہ کی بندگی میں رہا، اور ادھر خیال ہی نہیں کیا مانگنے کا، بس اللہ کی یاد میں رہا، فرمایا یہ یاد اسے مانگنے سے محروم رکھے، میں اس کو اتنا دوں گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ انسان مانگنے والوں سے زیادہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے انکار کر دیا، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جاری ہو گیا، ادھر سے بھی جلیل کے اندر ڈالا اور گما کے جیسے ہی ڈالا۔ فرمائے پرندہ جسے کہتے ہیں بلبل، چکی راکا عربی میں اندریم کہتے ہیں، وہ اپنی چونچ میں پانی ڈالا کے ڈال رہا تھا، جبکہ اس سے آگ گزری نہیں تھی، لیکن نبی سے محبت کا اظہار ضرور کر رہا تھا۔ ادھر گر گرد جو ہے بھوکے مار رہا تھا، اس کے بھوکے مارنے سے آگ بڑھتی نہیں تھی، لیکن دشمنی اندرونی قساوت ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک طرف سعادت مندی تھی، ایک طرف عداوت تھی، بدبختی تھی، نبی سے عداوت تھی، جس نے سعادت کی وہ ڈر گیا، جس نے عداوت کی نسلوں تک کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تمہیں گرگٹ یا چھپکلی گھر میں ملے تو ایک ہی ضرب میں مار ڈالو، 100 نیکیوں کا ثواب ہے، 2 میں مارو تو 50 کا، اور 3 میں مارو تو 30 کا، اس سے کم کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ حدیث پاک ہے، گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا، جیسے ہی چھپکلی نظر آتی مارتی نیزہ، اور سیدہ رکھا بھی تھی، چھپکلی کو مارنے کے لیے، گرگٹوں کو مارنے کے لیے رکھا ہے۔ میں بھی نیکیاں چاہتی ہوں میرے نامہ احوال میں زیادہ نیکیاں آ جائیں، اور یہاں ایک گرگٹ نے بھوکے ماری تھی، سامنے تو نہیں ماری تھی کوئی 100 ہزار اکٹھا ہو گئے، لیکن نبی سے عداوت کی، پوری نسل کو سلام دے، نبی سے محبت کی۔ اللہ نے فرمایا جبریل اس کو لے لے اپنے پروں کے اوپر۔ آج 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو برا نہیں بنا، بات ایسی چل رہی ہے۔
ابھی تو قربانی کے مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ اب اللہ نے بتایا جبریل اس کو لے اپنے پیغمبروں کے اوپر، اس سے پوچھ تیری کوئی خواہش ہے؟ ہاں خواہش یہ ہے، اللہ کے 100 نام مجھے زبانی نہیں آتے۔ فرشتے نے کہا اللہ کے 900 نام اور ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ 900 نام اور بھی مل جائے۔ 1000 ناموں کا آپ میں کوئی بیٹھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے 100 نام مجھے یاد زبانی سنا دے؟ بڑا مشکل ہے۔ وہ فرشتے کو دیکھو، وہ 100 نام کا حافظ ہے، کہتے ہیں 900 اور بھی اس کا بھی حافظ بن جاؤں۔ اللہ کے اسماء قرآن کے دونوں طرف ہے، ایک طرف اسماء بارک تعالیٰ ہے، ایک طرف اسماء مصطفیٰ ہے۔ فرمایا جو روز ان کو پڑھتا ہے نبی کی زیارت بھی ہوگی اور جنت میں چلا جائے گا بغیر حساب۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نام بھی عطا کر دیے۔ جبریل ماحول بھی وکیل عطا کرتے ہیں، باغوں کا ماحول، کیونکہ وہ بلبل قدردان تھی۔ آج امتیوں کے نہ قدرہ ہے، اور جن لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی ان کے بارے میں شعر نے لکھا ہے کہ قدر نبی اور ہم نے کہا آواز ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، برتن ٹھنڈی ہو جا، بس سلام اور سلامتی والی۔ پہلا حکم ہے دنیا میں جہاں بھی آگ کی جل تو رہی تھی لیکن جلانے کی حرارت ختم ہو گئی۔ فرمایا جب فرمایا برتن ٹھنڈی ہو جا، جتنی آگے تھی ایسے جب برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ جب فرمایا سلام وہ ساری جلنے لگی اور پروتن بھی ختم ہو گئی، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی۔ جو کپڑے ساتھ پہنے تھے وہ بھی سلامت رہے، جو رسیاں تھی صرف وہی جلی کیونکہ رسیاں نمرودیوں کی۔ اشارہ دے دیا اور لوگوں میرے نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی کے جسم سے لگنے والا کپڑا بھی جلا نہیں کرتا۔ اقبال کبھی تو کہتے آج بھی ہو کر ابراہیم کلیمہ پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اس کے اوپر بھی بڑے مدے بڑی باریکیاں ہیں، انشاءاللہ
پھر یہاں سے آگے بیان چلے گا. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.